کہ 2015 میں شروع ہونے والے چین پاکستان اقتصادی راہداری سی پیک کے تحت کئی منصوبے مکمل ہو چکے ہیں۔ سی پیک کے اگلے مرحلے میں L1 کی اپ گریڈیشن ہے، خصوصی اقتصادی زونز ہیں اور زراعت پر اس وقت کام جاری ہے۔ سی پیک پاکستان کے جنوب مغربی گوادر کی بندرگاہ کو شمال مغربی چین کے سنکیانگ سے ملاتا ہے، جس سے انرجی، ٹرانسپورٹیشن اور صنعتی شعبے مضبوط ہو رہے ہیں۔ سی پیک منصوبے سے پاکستان کے مختلف شعبوں میں زبردست نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ چین عالمی سطح پر بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو منصوبوں کے تحت $1 ٹریلین سے زیادہ کی سرمایہ کاری کر چکا ہے اور 40 ملین سے زیادہ لوگوں کو غربت سے نکال چکا ہے۔ سی پیک نے پاکستان کو معاشی طور پر ترقی کرنے کے بے پناہ مواقع فراہم کیے ہیں۔ سی پیک اقتصادی ترقی کے لیے ایک انجن ہے اور اس سے پاکستان کی GDP کی شرح نمو میں 2 سے 3% تک اضافہ متوقع ہے۔ پاک چین اقتصادی راہداری کے تحت چین پاکستان میں $62 ارب کی سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ سی پیک کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو چکا ہے۔ پاکستان نے موجودہ معاشی صورتحال کو درست کرنے کے لیے جیو پالیٹکس سے نکل کر جیو اکنامکس کی طرف جانے کا فیصلہ کیا ہے، جو کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے۔ سی پیک کے دوسرے مرحلے میں تمام شعبوں کے لیے 6 درجن سے زائد منصوبوں کی فہرست تیار کر لی گئی ہے، جو اگلے ہی مہینے چینی وزیر اعظم کے ساتھ بھی شیئر کی جائے گی۔ یہ 72 منصوبے ہیں اور اس فہرست میں شامل بڑے منصوبوں میں نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر فالو اپ، شاہراہ قراقرم کی تشکیل نو، کراچی سرکولر ریلوے اس میں شامل ہے، N50 ہائی وے فیز 1 کی اپ گریڈیشن اس میں شامل ہے، اس کی تعمیر نو بھی ہوگی۔ گوادر فری زون، پاکستان اور چین کے درمیان سڑکوں پر ٹیکنیکل تعاون کو مضبوط بنانا بھی اس میں شامل ہے۔ پھر ڈھابے جی اسپیشل اکنامک زون 2، گوادر بندرگاہ پر سہولیات کی تعمیر میں تیزی لانا تاکہ گوادر بندرگاہ کو ساحلی شہر کے طور پر مکمل طور پر یوٹیلائز کیا جا سکے، اور اس فہرست میں مزید منصوبے بھی شامل ہیں جو پاکستان کی معاشی حالات اور ترقی کی رفتار کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ اب اس وقت اس فیز 2 کو مزید کتنا تیز کرنے کی ضرورت ہے، فیز 1 سے جو ہمیں توقعات تھیں کیا وہ حاصل ہو سکی ہیں یا نہیں، اور جس کو 10 سال پہلے گیم چینجر کے طور پر متعارف کروایا جاتا تھا اس پروجیکٹ کو، کیا واقعی پاکستان کی اکانومی میں گیم چینجر ثابت ہوا؟ اس پر ہم ڈسکشن کریں گے۔ ڈاکٹر طلعت شبیر صاحب ڈائریکٹر ہیں چائنا پاکستان اسٹڈی سینٹر کے، سی پیک کے ایکسپرٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ طلعت صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ اب یہ 10 سال پہلے ہم یہ سمجھتے تھے کہ گیم چینجر ہے اور اگلے 5 سے 6 سال میں پاکستان کی اکانومی میں یہ ایک بڑا میجر شفٹ لے کر آئے گا۔ وہ توقعات جو ہمیں اس سے پوری تھیں، کیا وہ اس وقت پوری ہو رہی ہیں؟ سی پیک کا جو پیس ہے، جو سپیڈ ہے، کیا وہ اپنے اس تسلسل کو قائم رکھ سکا ہے جس سپیڈ کے ساتھ اور جس زور و شور کے ساتھ اس کو شروع کیا گیا تھا؟ جی بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور جس کو ہم سی پیک کہتے ہیں، وہ ایک ایسا منصوبہ تھا چائنا اور پاکستان کے درمیان جس کا مقصد اکنامک گروتھ تھا، معاشی ترقی تھی اور کنیکٹیوٹی تھا۔ اگر تھوڑی سی میں اس کی بیک گراؤنڈ دے دوں کہ چائنا کا جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے، جو کہ چائنا کا بہت ایمبیشیس پروجیکٹ ہے جو 3 بر اعظموں تک پھیلتا ہے، اس کا یہ پائلٹ پروجیکٹ اس کو کہا جاتا ہے اور کہا جاتا تھا چینی پالیسی سازوں کے درمیان۔ اب جب یہ پروجیکٹ ہم سی پیک جب بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا پائلٹ پروجیکٹ تھا تو اس کو کامیاب کرنا، اس کی کامیابی بھی بہت امپورٹنٹ تھی دونوں والے کے لیے۔ دیکھیے جب یہ 10 سال پہلے پروجیکٹ کنسیو ہوا اور پھر اس پہ کام شروع ہوا تو ایک چائنا کے لحاظ لیے تو شاید اتنا بڑا پروجیکٹ نہیں تھا، لیکن پاکستان کے لیے یہ بہت بڑا پروجیکٹ تھا۔ میں ابھی 10 سال گزر جانے کے بعد اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوا، تو ڈیفینیٹلی اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ اس سے فائدہ نہیں ہوا، میں اس سے ایگری بالکل نہیں کروں گا، اس لیے کہ آپ کے سی پیک کی وجہ سے بہت سی تبدیلیاں آئیں آپ کے معاشی جو ہورائزن تھا اس کے اوپر۔ مثال کے طور پہ آپ کی امپلائمنٹ بڑھی، جس کی جو کوانٹم ہے وہ 2 سے 3 لاکھ تک گیا، اور جب یہ پروجیکٹ مکمل ہوتا ہے تو اور زیادہ بڑھے گا۔ آپ کی انرجی میں بہت زیادہ اضافہ ہوا، آپ کا انفراسٹرکچر بہت بہتر ہو گیا۔ اب جو ہم دوسرے فیز میں جب آپ بات کریں گے تو انڈسٹری کی جب ہم بات کرتے ہیں، انڈسٹری کے لیے بھی ماحول سازگار ہو گیا، یعنی آپ کے گرڈ میں آپ کے پاس بجلی اتنی موجود ہے کہ آپ انڈسٹری کو دے سکتے ہیں۔ باقی اس کی مینجمنٹ، اس کی جو باقی معاملات ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن یہ کہ سی پیک کو 10 سال گزرنے کے بعد میں ایک کہوں گا کہ آپ کی معاشی جو پورا ایک فریم ورک تھا اس میں ڈیفینیٹلی سی پیک نے اپنا کردار ادا کیا، اور سی پیک اور کردار ادا کرے گا اگر ہم اس کو جتنے منصوبے آ رہے ہیں یا جتنے منصوبے چل رہے ہیں ان کے اوپر دل جمی سے کام کریں گے اور ان کو کامیاب کرنے کی کوشش کریں گے۔ بیسیکلی یہ پولیٹیکل ول ہے، ایک ہارڈ ورک ہے، ایک اس منصوبے سے فائدہ اٹھانے کا جو ارادہ ہے ہمارا، اس سے مشروط ہے یہ ساری چیزیں۔ تو میرے خیال میں ابھی تک چین نے ہماری بہت مدد کی،
چین اس پروجیکٹ میں فورتھ کمنگ رہا. جہاں جہاں ہمیں چین کی ضرورت پڑی وہاں پہ چین نے ہماری ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری مدد کی. چین سرمایہ ہو یا ایکسپرٹی ہو, اسکل ہو, جیسے بھی ہوا چین نے ہماری بہت مدد کی 10 سالوں میں. اور ہم ابھی جو 10 سالوں کے بعد ہم بہت بہتر پوزیشن میں ہیں. اگر آپ انفراسٹرکچر کو دیکھیں گے, آپ انرجی کو دیکھیں گے, تو ہم بہت بہتر پوزیشن میں ہیں 10 سال پہلے سے. اور ڈاکٹر صاحب یہ اب جب سیکنڈ فیز شروع ہوگا اور اس میں یہ 72 انیشیٹو یا جو نئے پروجیکٹس ہیں جو ابھی چائنیز گورنمنٹ کے بھی سامنے رکھے جائیں گے, ان سے بھی کنسلٹیشن کی جائے گی, اب یہ کتنا ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں؟ جو ایک ڈیلیئنگ فیکٹر ہے اس نے کس حد تک متاثر کیا اس پروجیکٹ کو, اور جب یہ ویلیو ایڈیشن کے طور پہ شامل ہوں گے, اس میں کچھ ٹاسک ایسے بھی ہیں جو شاید ماضی میں بھی بڑے مشکل رہے, شاید آنے والے دنوں میں بڑے مشکل رہے. کراچی سرکولر ریلوے, اس میں جو گوادر میں جو ڈیولپمنٹ ہونی ہے وہ ابھی تک بڑے سلو پیس سے چل رہی ہے, تو یہ ان کو کتنا اپ گریڈ کرنے کی اور تیزی کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے اس وقت؟ دیکھیے, یہ جو اصل میں جو فیز ہے, میرا ایز اے سی پیک واچر میرا خیال یہ ہے کہ جو فیز اب ہے, جو انڈسٹری کا فیز ہے, یہ فیز 2 جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے ملک کے لیے. اور ابھی ایک کوشش کی گئی ہے کہ تھوڑا سا فوکس ہونے کی کوشش کی گئی ہے. جب ابھی ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے ملاقات کی وہاں پہ جا کے آفیشیل سے چین کا دورہ کیا, اس سے پہلے ہمارے ڈپٹی وزیر اعظم جو تھے, جو بھی وزیر خزانہ رہ چکے ہیں, ان کو بھی مالی معاملات کا اندازہ ہے, وہ بھی وہاں پہ گئے. دونوں ممالک کے جو آفیشیل ہیں اور لیڈرز ہیں, ان کے درمیان ایک تو کنسنسس ہے کہ جی وی مسٹ موو آن ود دیز پروجیکٹس, اور ہمیں یہ ہر حال میں, ہر صورت میں یہ کرنا ہے. ابھی تھوڑی سی اس میں جدت لانے کی کوشش کی گئی ہے. لائک ابھی جو 70 پروجیکٹس آ رہے ہیں, یا اس سے پہلے تھوڑا سا اگر دیکھیں تو 5 نئے کوریڈورز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی نیا ایک کانسیپٹ, بالکل آل ٹوگیدر نیا کانسیپٹ آ جائے گا, لیکن جو پیچھے چلا آ رہا تھا جس میں سست روی تھی, جس میں تھوڑا سا خدشہ تھا کہ یہ رکتے ہیں یا کچھ پرابلمز ہوتی ہیں, ان کو انہوں نے دوبارہ فوکس کرنے کی کوشش کی ہے. جیسے گروتھ کوریڈور کی بات کرتے ہیں, جس میں انڈسٹری انفراسٹرکچر کی بات ہے, اسپیشل اکنامک زون کی بات کرتے ہیں, لائیولیہڈ ہے جو ایگریکلچر کو کرتا ہے, انوویشن ہے جس میں آئی ٹی ہے, ٹیکنالوجی ہے, اور گرین ہے جس میں آپ جو ہے نا انوائرمنٹ کے جو گول گلوبلی سیٹ ہوتے ہیں وہ اس کو فوکس کرنا ہے, اور اوپن کوریڈور ہے جو کہ اکنامک ریفارمز کی بات کرتے ہیں. اب دیکھیں انہوں نے فوکس کر لیا. ابھی ہمیں یہ چاہیے, ہمارے ملک میں یہ اس پہ تھاٹ پروسیس ہونا چاہیے کہ ہم نے ابھی جو چین کی نئی سوچ ہے یا نیا فوکس ہے, اور گورنمنٹ آف پاکستان جو ہماری لیڈرشپ بھی سمجھتی ہے کہ یہ فوکس کرنے سے ہم سی پیک سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں گے, ان پہ فوکس کیا جائے. جو 72 پروجیکٹس کی آپ بات کریں, ان میں سے بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں جو کہ پہلے سے جاری ہیں, چل رہے ہیں, لیکن یہ ان کو نئے سرے سے شاید, جیسا ابھی گوادر کے آپ نے خود بات کی کہ فالو اپ کا پروجیکٹ ہے. اب پروجیکٹس تو سوچے جاتے ہیں, ان کو کنسیو کیا جاتا ہے, ان پہ عمل بھی کیا جاتا ہے, لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کیا تمام پروجیکٹس کے اراؤنڈ کوئی ہم ایک ایسا ایکو سسٹم بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ وہ ہماری جو اکنامک گروتھ ہے اس میں ترقی ہے اس میں کردار ادا کر سکیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.